اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آنے والا ہفتہ تمام زوجی سن والوں کے لیے کیسے رہے گا، ان کی شادی شدہ زندگی کیسی رہے گی، گھریلو معاملات کیسے رہیں گے، ان کے کیریئر کے معاملات کیسے رہیں گے، تو اسٹوڈنٹس کے معاملات کیسے رہیں گے۔ دوستوں، ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والی ہے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور کہیں سے بھی اسکپ نہیں کیجیے گا تاکہ اس اہم ویڈیو کی کوئی خاص بات آپ سے رہ نہ جائے۔ اور دوستوں، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ابھی ہمارے چینل دین اور اخلاص کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں۔ اس سے آپ کو ہماری ہر نئی اور آنے والی معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے گا۔ چلیں دوستوں، ویڈیو شروع کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے برج حمل یعنی ایریز کے بارے میں۔ تو برج حمل والوں، ہفتے کے شروع میں تو اپنے خاندانی معاملات میں بہت زیادہ انٹرسٹ لیں گے، خاندانی معاملات میں اپنی رائے کا اظہار کریں گے۔ اگر ہم بات کریں مالی لحاظ سے تو مالی لحاظ سے یہ ہفتہ آپ کے لیے اچھا رہے گا۔ اگر آپ کوئی کاروبار کرتے ہیں تو آپ کے کاروبار میں ترقی ہوگی اور اس دوران آپ کافی اچھا فیل کریں گے اور لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کریں گے۔ آپ اس دوران کوئی سفر کا پلان کر رہے ہیں تو آپ کا سفر بھی اس دوران اچھا رہے گا۔ ہفتے کے درمیان میں آپ اپنے کاروبار میں بہت زیادہ انٹرسٹ لیں گے اور آپ اس دوران کافی مصروف رہیں گے۔ دوران آپ کو اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا ہے اور کوشش کریں جتنا زیادہ پانی پئیں تو آپ کے لیے اچھا ہے۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے، کوشش کریں کہ سحری اور افطاری میں خوب پانی پئیں، ورنہ کم پانی پینا آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اور اس دوران آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے بزرگوں کا، والدین کا خاص خیال رکھیں اور اپنے بہن بھائیوں کا بھی خیال رکھیں۔ دوران آپ بیرون ملک سفر کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں۔ ہفتے کے آخر میں آپ اپنی فیملی کو کافی ٹائم دیں گے، ان کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی افطار پارٹی بھی ہو سکتی ہے۔ اس دوران آپ گھر کی تزئین و آرائش پر بھی کافی ٹائم دیں گے اور کافی پیسے خرچ کریں گے۔ اور ایسے برج حمل والے جو کہ بے روزگار ہیں تو ان کے لیے بھی یہ ٹائم اچھا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس دوران ان کو کوئی جاب مل جائے۔ اگر آپ کوئی جاب کرتے ہیں تو جاب کے حوالے سے بھی اچھا ٹائم ہے۔ آپ کو جاب میں ہو سکتا ہے کہ پروموشن مل جائے اور آپ کے کام کو بھی سراہا جائے گا۔ ہفتے کے آخر میں آپ کی کسی فیمس پرسنالٹی سے ملاقات بھی ہو سکتی ہے۔ تو برج حمل والوں، حالات کی مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام یا ولی روزانہ 47 مرتبہ پڑھیں اور اول آخر 14 مرتبہ درود پاک پڑھیں تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ آپ کا اس ہفتے کا سکتہ ہے کسی بھی سرخ رنگ کی چیز کا۔ برج حمل والوں، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتی جاتی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں، اس لسٹ میں جو دوسرا زوڈی سائن ہے وہ ہے برج ثور یعنی کہ ٹوراس۔ تو برج ثور والوں، ہفتے کے شروع میں آپ اپنے اندر پختگی پیدا ہو رہی ہے، آپ کافی حوصلہ مند رہیں گے، ولولہ انگیز رہیں گے۔ اس دوران آپ کی شخصیت میں بھی نکھار پیدا ہوگا۔ اس دوران آپ دوسروں کی مدد کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں، دوسرے لوگوں کے کاموں میں ان کی مدد کریں گے۔ اس دوران آپ کی آمدنی میں بھی اضافہ ہوگا۔ اس دوران آپ کی ازدواجی زندگی بھی اچھی رہے گی، آپ کے لائف پارٹنر کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے رہیں گے۔ ایسے برج ثور والے جو کہ کسی دوسرے ملک میں جاب کرتے ہیں یا دوسرے شہر میں کام کرتے ہیں تو اس دوران اپنے گھر واپس آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اس دوران آپ کی فیملی کے ساتھ آپ کی ملاقات اچھی رہے گی۔ اس دوران آپ خریداری بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور برج ثور والوں، وراثتی معاملات آپ کے حق میں جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اس میں آپ کو کچھ اچھی خبریں مل رہی ہیں۔ اس دوران آپ کی رشتہ داروں سے ملاقات بھی متوقع ہے اور فائنینشیل طور پر بھی آپ کا یہ ہفتہ اچھا رہے گا اور آپ کے پرانے دوستوں سے بھی آپ کی ملاقات اس دوران ہو سکتی ہے۔ اور اس دوران آپ کی خوراک بھی اچھی رہے گی، آپ مزیدار کھانوں سے لطف اندوز ہوں گے۔ ہفتے کے آخر میں آپ کافی مصروف رہیں گے، ہو سکتا ہے کہ آپ کسی بیمار کی عیادت کے لیے جائیں اور اس دوران آپ کسی اندرون ملک سفر پر بھی جا سکتے ہیں، مگر اس دوران آپ کے کاموں میں کچھ سست روی ہو سکتی ہے، لیکن آپ کے مزاج میں بالکل بھی سستی نظر نہیں آ رہی۔ ہفتے کے آخر میں آپ کافی ایکٹیو رہیں گے۔ حالات کی مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا ماجدو روزانہ 48 مرتبہ پڑھیں اور اول آخر 14 مرتبہ درود پاک پڑھیں تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ آپ کا اس ہفتے کا صدقہ ہے کسی بھی پیلی چیز کا۔ تو برج ثور والوں، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتی جاتی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔
दोस्तों इस लिस्ट में जो अगला ज़ोडिक साइन है वो है बुर्ज जौज़ा यानी कि जेमिनी। तो बुर्ज जौज़ा वालों, हफ्ते के शुरू में आपके एक्सपेंसेस में काफ़ी इजाफा हो सकता है। हफ्ते के शुरू में आपके घर पे बिन बुलाए मेहमान भी आ जाएं। इस दौरान आपको घरेलू मामलात में इंटरेस्ट लेने की ज़रूरत है। और अगर आपने किसी से कोई कर्ज लिया था और आप वापस नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इस दौरान आपको कर्ज उतारने में भी आसानी रहेगी। और इस दौरान आपके कुछ कानूनी मामलात भी हो सकते हैं। आप अपने कानूनी मामलात में इस दौरान काफ़ी उलझे रहेंगे। हफ्ते के दरमियान में आप सफ़र करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि किसी आप अंदरूनी मुल्क किसी सफ़र पर जाएं। वो सफ़र कारोबार के हवाले से भी हो सकता है या पिकनिक के हवाले से भी हो सकता है। और इस दौरान आपके अज़दवाजी ताल्लुकात भी अच्छे रहेंगे। लाइफ पार्टनर के साथ आपके मामलात अच्छे रहेंगे। इस दौरान आप शॉपिंग करते हुए भी नजर आ रहे हैं। घर की तज़ीन और आराइश पर खर्च करेंगे। और इस दौरान आपके लाइफ पार्टनर के साथ भी आपके मामलात अच्छे रहेंगे और वो भी आपको सपोर्ट करेंगी। हफ्ते के आखिर में आपके फाइनेंशियल मामलात काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। आपको दिल की बातें करने का मौका भी मिलेगा और आपके रिश्तेदारों के साथ मामलात भी अच्छे रहेंगे। और ऐसे बुर्ज जौज़ा वाले जो कि गैर शादीशुदा हैं, तो उनकी शादी के मामलात भी इस दौरान तय पा सकते हैं। और इस दौरान आप अपने दोस्तों के साथ भी मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। आपके विरासती मामलात इस दौरान काफ़ी बेहतर रहेंगे। और आपके कोई विरासती मामला चल रहे हैं, कोई कानूनी मामला चल रहे हैं, तो इस दौरान आप अपने ताल्लुकात का इस्तेमाल करके उनमें आसानियां पैदा करवाएंगे और उनको हल कर पाएंगे। तो बुर्ज जौज़ा वालों, हालात की मजीद बेहतरी के लिए आपको चाहिए कि आप अल्लाह पाक का सिफाती नाम या मुजीबू रोज़ाना 55 मरतबा पढ़ें और अव्वल आखिर 14 मरतबा दूध पाक पढ़ें तो आपके लिए बेहतर है। और आपका इस हफ्ते का जो सदका है वो है काली रंग की चीज़ का। तो बुर्ज जौज़ा वालों, मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, आप सदा खुशहाल रहें और अल्लाह पाक आपको वो सब कुछ अता फरमाए जिसकी तमन्ना आप अपने दिल में रखते हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों इस लिस्ट में जो अगला ज़ोडिक साइन है वो है बुर्ज सरतान यानी कि कैंसर। तो बुर्ज सरतान वालों, आने वाला हफ्ते के शुरू में आपकी कोई दिलो ख्वाहिश भी पूरी हो सकती है। ऐसी ख्वाहिश जिसके लिए आप काफ़ी टाइम से सोच रहे थे और कोशिशें कर रहे थे। इंशाअल्लाह ताला हफ्ते के शुरू में आपकी वो ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। इस दौरान आप काफ़ी सोशल रहेंगे। आपकी मुलाकात आपके पुराने दोस्तों से भी हो सकती है और सियासी मामलात में भी आप इस दौरान काफ़ी उलझे रहेंगे। और इस दौरान आपके सियासी दोस्त भी आपको फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। और इस दौरान आप किसी रूहानी महफिल में भी शिरकत करते हुए दिखाई देते हैं। और हफ्ते के शुरू में आप काफ़ी रूहानी रहेंगे। दीन की तरफ आपका रुझान काफ़ी बढ़ जाएगा। और इस दौरान आप अपने बच्चों के साथ भी काफ़ी मिलजुल कर रहेंगे। उनको भी काफ़ी टाइम देंगे, उनके मामलात को सुनेंगे और उनका हल निकालेंगे। बच्चों की ग्रोथ के ऊपर भी इंटरेस्ट लेंगे। और इसके अलावा इस दौरान आपकी मुलाकात आपके लव वन के साथ भी हो सकती है। और इस दौरान आपको आपके भाई की तरफ से भी सपोर्ट मिल सकती है। आपके बड़े भाई आपको इस दौरान काफ़ी सपोर्ट करेंगे। हफ्ते के दरमियान में आपके एक्सपेंसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे। आप घर की तज़ीन और आराइश पर भी काफ़ी खर्च करेंगे। हफ्ते के मिड में आपकी सेहत में भी काफ़ी सुस्ती रहेगी। और इस दौरान आप अपनी नींद तो पूरी कर पाएंगे, लेकिन फिर भी आपके अंदर एक गुनूद की रहेगी, आपके अंदर एक काहिली रहेगी। और इस दौरान आपकी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ भी गुम हो सकती है। और अगर हम बात करें अज़दवाजी ताल्लुकात की, तो इस दौरान आपके अज़दवाजी ताल्लुकात कुछ ख़राब हो सकते हैं। आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपकी कोई अनबन हो सकती है। हफ्ते के आखिर में आपकी सेहत अच्छी रहेगी। और इस दौरान आप घर के लिए खरीदारी भी करते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे बुर्ज सरतान वाले जो कि गैर शादीशुदा हैं, तो उनके लिए भी मामलात अच्छे रहेंगे। उनकी शादी के मामलात भी इस दौरान तय पा सकते हैं। और आपके घर वालों के साथ आपकी मुलाकात अच्छे अंदाज से रहेगी। अगर आप कोई काम शुरू करना चाह रहे थे, कोई कारोबार शुरू करना चाह रहे थे, तो हफ्ते का आखिर यह आपके लिए बेहतरीन टाइम है। अगर आप हफ्ते के आखिर में कोई भी कारोबार शुरू करेंगे, कोई भी काम शुरू करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला उसमें आपको फ़ायदा होगा। तो मुझे सरतान वालों, हालात की मजीद बेहतरी के लिए आपको चाहिए कि आप अल्लाह पाक का सिफाती नाम या महदियो रोज़ाना 56 मरतबा पढ़ें और अव्वल आखिर 14 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें तो आपके लिए बेहतर है। और आपका इस हफ्ते का सदका है किसी भी काली रंग की चीज़ का। तो मुझे सरतान वालों, मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, आप सदा खुशहाल रहें और अल्लाह पाक आपको वो सब कुछ अता फरमाए जिसकी तमन्ना आप अपने दिल में रखते हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों इस लिस्ट में जो अगला ज़ोडिक साइन है वो है बुर्ज असद। तो बुर्ज असद वालों, हफ्ते के शुरू में
ایسے برج اسد والے جو کہ بے روزگار تھے، انشاءاللہ اس دوران ان کو کوئی اچھی جاب بھی مل سکتی ہے۔ ہفتے کے شروع میں ان کے لیے خوشخبری ہے، ہفتے کے شروع میں آپ کی شخصیت میں مستقل مزاجی نظر آ رہی ہے، اور اس دوران آپ کی کسی فیمس پرسنالٹی سے بھی ملاقات ہو سکتی ہے، اور اس دوران آپ اپنے فیملی ٹرمز کے اندر بھی کافی انٹرسٹ لیں گے، فیملی کے معاملات میں کافی دلچسپی لیں گے، اور اس دوران آپ فیوچر پلانز بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ہفتے کے میڈ میں آپ کی کوئی خواہش بھی پوری ہو سکتی ہے، اور اس دوران آپ کے دوستوں کے ساتھ بھی آپ کی کافی ملاقاتیں رہیں گی، اور اس دوران آپ اپنی فیوچر کے لیے کافی پلاننگز بھی کریں گے، اور اس دوران آپ کسی تقریب میں بھی شرکت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور آپ اس دوران کافی روحانی دیں گے، آپ کا رجحان مذہب کی طرف کافی زیادہ رہے گا۔ اور ایسے برج اسد والے جو کہ کوئی آن لائن کام کرتے ہیں، آن لائن کاروبار کرتے ہیں یا کرپٹو کرنسی وغیرہ کا کام کرتے ہیں، تو ان کے لیے بھی اس دوران اچھی خبریں، ان کو کرپٹو کرنسی سے کافی فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب بات کریں ہفتے کے آخر کی، ہفتے کے آخر میں آپ کے معاملات تھوڑے خراب نظر آ رہے ہیں، کیونکہ اس دوران آپ کے خرچے کافی بڑھ جائیں گے، اس دوران آپ کی تنہائی میں بھی اضافہ ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی لائف پارٹنر کے ساتھ آپ کے تعلقات کچھ خراب رہیں، آپ کے لائف پارٹنر کے ساتھ آپ کے معاملات میں کچھ اتار چڑھاؤ آ سکتا ہے، اور ہفتے کے آخر میں آپ کو خاص طور پر بہت سمجھداری دکھانا ہوگی، کیونکہ اس دوران آپ کے ساتھ کوئی فراڈ بھی ہو سکتا ہے، اور اگر آپ نے کسی سے کوئی قرض لیا تھا تو قرض کے معاملات کے حوالے سے بھی آپ کافی پریشانی کا شکار رہیں گے، آپ کو قرض دینے والوں کی طرف سے کچھ مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ تو برج اسد والوں، حالات کی مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا مجیدو روزانہ 57 مرتبہ پڑھیں، اور اول آخر 14 مرتبہ درود پاک پڑھیں، تو آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے معاملات میں بہتری فرما دیں گے، اور آپ کا اس ہفتے کا صدقہ ہے پیلی رنگ کی چیز کا۔ تو برج اسد والوں، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں اس لسٹ میں جو اگلا زوڈی سائن ہے وہ ہے برج سملا، یعنی کہ ورگو۔ برج سملا والوں، اس دوران آپ کا نصیب کافی اچھا نظر آ رہا ہے، اس دوران آپ کافی لکی رہیں گے۔ آنے والا ہفتہ پورا کا پورا ہفتہ آپ کے لیے بہت ہی خوشخبری آ رہی ہے، اور اس دوران آپ اپنی نیند بھی پوری کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ساتھ ساتھ آپ کا رجحان مذہب کی طرف کافی بڑھ جائے گا۔ اس دوران آپ کافی روحانی رہیں گے، اس دوران آپ اپنی صحت پر بھی خوب توجہ دیں گے، خاص طور پر آپ اس دوران ایکسرسائز وغیرہ بھی کریں گے، ہو سکتا ہے کہ آپ اس دوران کوئی جم وغیرہ بھی جوائن کر لیں، اور آپ اس دوران کافی مذہبی رہیں گے، اور 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور ایسے برج سملا والے جو بین الملک جانا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی یہ ٹائم اچھا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس دوران آپ کسی بین الملک سفر پر بھی جائیں، بین الملک سفر بھی آپ کے لیے اچھا رہے گا۔ ہفتے کے مڈ میں اگر آپ کوئی نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں یا کوئی نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ ہفتے کے مڈ میں آپ کی ملاقاتیں آپ کے دوستوں کے ساتھ بھی رہیں گی، اور آپ کے دوست بھی اس دوران آپ کو کافی سپورٹ کریں گے، اس دوران آپ اپنی اولاد کے اوپر بھی خوب توجہ دیں گے، اور اولاد کے حوالے سے بھی آپ کو کچھ اچھی خبریں ملیں گی، اور اس دوران آپ کو کسی ایسی جگہ سے سپورٹ مل سکتی ہے، ایسی جگہ سے مالی فائدہ ہو سکتا ہے جہاں سے آپ کو گمان بھی نہیں ہو، تو اس طرح اوورآل فائنینشیل معاملات آپ کے کافی اچھے رہیں گے۔ تو مجھے سننے والوں، حالات کی مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا محیو روزانہ 58 مرتبہ پڑھیں، اور ابو آخر 14 مرتبہ درود پاک پڑھیں، تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کے معاملات میں بہتری فرمائیں گے، اور آپ کا اس ہفتے کا صدقہ ہے کسی بھی سرخ رنگ کی چیز کا۔ تو مجھے سننے والوں، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ چاہتے ہیں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں اس لسٹ میں جو اگلا زوڈی سائن ہے وہ ہے برج میزان، یعنی کہ لیبرا۔ تو برج میزان والوں، ہفتے کے شروع میں آپ کے لیے کچھ پریشانیاں ہیں، آپ کے اندر نا امیدی مایوسی پیدا ہو رہی ہے، آپ کے کام کے اندر ہرڈلز آ رہی ہیں، آپ کی پریشانیوں میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس دوران آپ کافی مایوس رہیں گے، اس دوران آپ کے ایکسپینسز میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے، اور آپ کے لب و لہجے میں بھی تلخی پیدا ہو رہی ہے، آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ بھی آپ کے معاملات اس دوران انبن کا شکار رہیں گے، اور اس دوران آپ کے وراثتی معاملات بھی الجھن کا شکار رہیں گے۔ اور ایسے برج میزان والے جو کہ جاب کرتے ہیں تو جاب کے حوالے سے بھی یہ ٹائم اچھا نہیں ہے، ان کو جاب میں بھی کچھ پریشانی کا سامنا ہو سکتا ہے، ان کو جاب میں ان کی باس کی طرف سے کافی پریشر ملے گا۔ البتہ ہفتے کے مڈ میں
آپ کے معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں. اس دوران آپ کا نصیب کھل جائے گا اور آپ کے معاملات جو رکاوٹ کا شکار تھے انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ سے چل پڑیں گے. ہفتے کے شروع میں آپ کے ساتھ جو پریشانیاں تھی، جو معاملات خراب تھے، وہ آپ دور ہو جائیں گے اور اس دوران آپ کی نیند بھی اچھی رہے گی. اس دوران آپ خوب نیند کریں گے. اور برج میزان والوں، اگر نیند میں آپ کوئی خواب دیکھیں تو کوشش کریں کہ اس کی تعبیر ضرور معلوم کریں. ایسے برج میزان والے جو کسی بیرون ملک جانا چاہتے ہیں، کاروبار کے حوالے سے، جاب کے حوالے سے یا پکنک کے حوالے سے، تو آپ کے لیے اچھا ٹائم ہے. سفر آپ کے لیے اچھا رہے گا. ہفتے کے آخر میں آپ کے معاملات مزید بہتر ہو جائیں گے. ایسے برج میزان والے جو کہ بے روزگار تھے، انشاءاللہ اس دوران ان کو کوئی اچھی جاب بھی مل سکتی ہے. اس دوران آپ اپنے گھر کے لیے کوئی مہنگی چیز بھی خریدتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور ہفتے کے آخر میں آپ نے جو ماضی میں جو بھی عبادات کی تھی، جو بھی ذکر و اذکار کیے تھے، تو ان کے ثمر ہفتے کے آخر میں آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گے. اور اس دوران آپ کی ملاقات کسی اہم شخصیت کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. تو برج میزان والوں، حالات کی مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا باتی نام روزانہ 52 مرتبہ پڑھیں اور بالآخر 14 مرتبہ درود پاک پڑھیں تو آپ کے لیے بہتر رہے گا. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک آپ کے حالات میں، آپ کے معاملات میں بہتری فرمائیں گے. آپ کا اس ہفتے کا صدقہ ہے سفید رنگ کی چیز کا. تو برج میزان والوں، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں. چاہتے ہیں کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. دوستوں، اس لسٹ میں جو اگلا زوڈک سائن ہے وہ ہے برج عقرب یعنی کہ اسکارپیو. تو برج عقرب والوں، ہفتے کے شروع میں آپ کے گھریلو معاملات کافی خوشگوار رہیں گے. آپ کے لائف پارٹنر کے ساتھ آپ کے معاملات کافی مثالی رہیں گے اور اس دوران آپ کو آپ کی لائف پارٹنر کی طرف سے بھی خوب سپورٹ ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اس دوران آپ کے پاس کسی ان ایکسپیکٹڈ ذرائع سے کوئی رقم بھی آ سکتی ہے. اور ایسے برج عقرب والے جو کہ غیر شادی شدہ ہیں، تو اس دوران ان کی شادی کے حوالے سے بھی اچھی خبریں ہیں. ان کی شادی کے معاملات بھی طے پا سکتے ہیں. اس دوران آپ دوسروں کی مدد بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور آپ ایسا کرنے سے خوشی محسوس کریں گے. آپ دوسروں سے کام لیتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں. اس میں آپ کو اس دوران کافی آسانی رہے گی. لیکن ہفتے کے مڈ میں آپ کے معاملات میں خوش خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں. آپ کے اندر اس دوران مایوسی پیدا ہوگی. آپ کے کام میں رکاوٹیں آئیں گی. کوشش کریں کہ آپ غیر ضروری سفر سے گریز کریں تو آپ کے لیے بہتر رہے گا. اس دوران آپ کے اخراجات میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے. آپ کے کسی دوست وغیرہ کے ساتھ کے معاملات کچھ خراب ہو سکتے ہیں. ان کے ساتھ آپ کی انبن ہو سکتی ہے. تلخ الفاظ کا تبادلہ ہو سکتا ہے. لڑائی جھگڑے کا بھی اندیشہ ہے. اگر ہم بات کریں ہفتے کے آخر کی تو ہفتے کے آخر میں آپ کے معاملات کافی بہتر ہو جائیں گے. آپ کے جو کام پچھلے دنوں مشکلوں کا شکار تھے، اب وہ انشاءاللہ تعالیٰ آسان ہو جائیں گے. ایسے برج عقرب والے جو کسی بیرون ملک سفر پر جانا چاہتے ہیں، تو اس حوالے سے یہ ٹائم اچھا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ان کو سفر میں آسانی رہے گی. دوران آپ کی نیند بھی پوری ہو جائے گی اور آپ پرسکون نیند لیں گے. اور اگر آپ کو نیند کے دوران کوئی خواب دیکھیں تو اس کی تعبیر ضرور معلوم کیجیے گا. اور اس دوران آپ کو آپ کے والد کی طرف سے بھی سپورٹ ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے. آپ کے بہن بھائی بھی آپ کے اس دوران کافی کام آئیں گے. برج عقرب والوں، حالات کی مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا حمیدو روزانہ 62 مرتبہ پڑھیں اور اول آخر 14 مرتبہ درود پاک پڑھیں تو آپ کے حالات میں انشاءاللہ اللہ پاک مزید بہتری فرمائیں گے. کا اس ہفتے کا صدقہ ہے کسی بھی سبز رنگ کی چیز کا. تو برج عقرب والوں، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں. چاہتے ہیں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. دوستوں، اس لسٹ میں جو اگلا زوڈک سائن ہے وہ ہے برج قوس یعنی سیگیٹیریس. تو برج قوس والوں، ہفتے کے شروع میں آپ کی طبیعت کے اندر سستی اور کاہلی اور بے چینی رہے گی. ہو سکتا ہے کہ اس دوران آپ کی نیند بھی ڈسٹرب ہو. ہفتے کے شروع میں آپ کی نیند بہت ڈسٹرب ہوگی اور آپ اپنی نیند پوری نہیں کر پائیں گے. اور اس دوران آپ کافی تھکن کا شکار رہیں گے اور اس دوران آپ کے خرچے بھی کافی بڑھ جائیں گے. دوران آپ کے گھریلو معاملات بھی کچھ خراب ہو سکتے ہیں. گھریلو معاملات میں انبن ہو سکتی ہے. آپ کے لائف پارٹنر کے ساتھ آپ کے معاملات کچھ خراب ہو سکتے ہیں اور اس دوران آپ تنہائی کا بھی شکار رہیں گے اور اس دوران آپ دوسروں سے بلا وجہ الجھتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں. تو ہفتے کے مڈ میں آپ کے معاملات کچھ بہتر ہو جائیں گے. آپ کے اوپر یہ جو کیفیت تھی آپ اس سے نکل جائیں گے. اس دوران آپ کا گھر کا ماحول بھی پرسکون رہے گا. آپ کے جو معاملات خراب تھے انشاءاللہ تعالیٰ آپ بہتر ہو جائیں گے. ہو سکتا ہے کہ اس دوران آپ کی ملاقات
آپ کے سسرال والوں سے بھی ہو جائے، یا ہو سکتا ہے کہ آپ کے سسرال والوں کا کچھ ایسا خرچہ ہو جائے جس کی وجہ سے آپ فکر مند ہو جائیں۔ سے برج قوس والے جو کہ کسی بیرون ملک میں جاب کرتے ہیں یا کسی دوسرے شہر میں جاب کرتے ہیں، تو ان کی ملاقات بھی اس دوران اپنی فیملی والوں کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ وہ بھی اپنی فیملی کے لیے خریداری کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور ایسے برج قوس والے جو کہ غیر شادی شدہ ہیں، تو ان کی شادی کے معاملات بھی اس دوران شروع ہو سکتے ہیں، یا تو ان کی شادی کے معاملات طے پا سکتے ہیں۔ لیکن آخر میں آپ کو اپنی صحت پر خاص توجہ دینی ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ڈاکٹر کے پاس بھی جائیں۔ ہفتے کے آخر میں آپ کے خرچوں میں کافی زیادہ اضافہ ہو سکتا ہے، اور اس دوران اپنے بزرگوں کی صحت کا بھی خاص خیال رکھیں۔ اس دوران آپ کا خرچہ کافی بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو برج قوس والوں، حالات کی مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ کا نام یا اللہ روزانہ 66 مرتبہ پڑھیں، اور رب الآخر 14 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کے معاملات میں بہتری فرمائیں گے۔ اور آپ کا اس ہفتے کا صدقہ ہے کسی بھی سرخ رنگ کی چیز کا۔ تو برج قوس والوں، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جانتے تھے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں، اس لسٹ میں جو اگلا زوڈک سائن ہے وہ ہے برج جدی یعنی کہ کیپریکارن۔ تو برج جدی والوں، ہفتے کے شروع میں آپ کا رجحان آپ کی اولاد کی طرف کافی زیادہ بڑھ جائے گا۔ آپ ان کی کیئر کریں گے، آپ ان کی کافی فکر کریں گے۔ ایسے برج جدی والے جو ابھی تک غیر شادی شدہ ہیں، تو ان کو اس دوران کسی کے ساتھ محبت بھی ہو سکتی ہے۔ اس دوران آپ اپنی تعلیم کے اوپر بھی خوب توجہ دیں گے۔ آپ کے شعبے سے ہی طرف اٹھنے والے کسی افراد کے ساتھ آپ کی ملاقات بھی ہو سکتی ہے، اور اس دوران آپ اپنے اندر کافی اچھا فیل کریں گے، اور آپ کی ملاقات آپ کے دوستوں سے بھی رہے گی، اور آپ کافی سوشل بھی رہیں گے۔ آپ کی ملاقاتیں آپ کے دوستوں کے ساتھ کافی رہیں گی، اور اس دوران آپ سوشل میڈیا کا بھی خوب استعمال کریں گے۔ ہفتے کے میڈ میں آپ کے مزاج میں تبدیلی آئے گی، اور آپ کے مزاج میں سستی آئے گی۔ اس دوران آپ کی طبیعت بھی خراب ہو سکتی ہے، اور اس دوران آپ کے کام میں بھی رکاوٹیں پیدا ہو سکتی ہیں، اور اس دوران آپ نظر بد کا شکار بھی ہو سکتے ہیں، اور اس دوران آپ کے اخراجات میں بھی کافی اضافہ ہو سکتا ہے۔ ہفتے کے درمیان میں آپ کے معاملات آپ کے لائف پارٹنر کے ساتھ کچھ خراب ہو سکتے ہیں کہ ان سے انبن ہو سکتی ہے، لیکن ہفتے کے آخر میں معاملات بہتر ہو جائیں گے، اور آپ کے درمیان جو گھریلو ناچاکی تھی وہ اب ختم ہو جائے گی۔ اور ایسے برج جدی والے جو کہ غیر شادی شدہ ہیں، تو اس دوران ان کے معاملات بھی طے پا سکتے ہیں، شادی کے معاملات بھی طے پا سکتے ہیں۔ اس دوران آپ اپنی لائف کے اندر اپنی فیوچر کی بھی پلاننگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لہٰذا جو بھی کام کریں بہت سوچ سمجھ کر کریں، پلاننگس کے ساتھ کریں تو آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آگے اس کا صلہ ضرور ملے گا۔ تو برج جدی والوں، حالات کی مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام وکیل روزانہ 66 مرتبہ پڑھیں، اور رب الآخر 14 مرتبہ درود پاک پڑھیں تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ کا اس ہفتے کا صدقہ ہے کسی بھی پیلی رنگ کی چیز کا۔ تو برج جدی والوں، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں، اس لسٹ میں جو اگلا زوڈک سائن ہے وہ ہے برج دلو یعنی ایکویریس۔ تو برج دلو والوں، ہفتے کے شروع میں آپ کی گھریلو ذمہ داریاں کافی بڑھ جائیں گی۔ اس دوران آپ گھر کی تجزیے و آرائش پر بھی کافی توجہ دیں گے، اور اس کے لیے کافی پیسے خرچ کریں گے، اور آپ اپنے گھر کی ریپیئر مینٹیننس بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور اس دوران آپ کے گھر میں کوئی مہمان بھی آ سکتے ہیں، اور آپ کو اس دوران چاہیے کہ اپنی والدہ کی صحت کا خاص خیال رکھیں تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ آپ جن چیزوں پر پچھلے دنوں محنت کر رہے تھے، اس دوران آپ کو ان چیزوں کے نتائج ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور نتائج آپ کو مثبت ملیں گے، اور آپ کے مزاج میں بھی کافی تبدیلی آ رہی ہے۔ ایسے برج دلو والے جو کہ بے روزگار ہیں، ان کے لیے بھی اچھی خبریں ہیں، ان کو بھی کوئی اچھی جاب مل سکتی ہے۔ اگر آپ کوئی کاروبار کرتے ہیں تو کاروباری لحاظ سے بھی یہ ٹائم آپ کا کافی اچھا ہے، آپ کو آپ کے کاروبار سے پروفٹ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ہفتے کے میڈ میں آپ کا رجحان آپ کی اولاد کی طرف کافی بڑھ جائے گا، آپ کو آپ کے بہن بھائیوں کی طرف سے بھی کوئی سپورٹ ملنے کی امید ہے، اور کاروبار کے حوالے سے بھی آپ کو پروفٹ ملے گا۔ اور ایسے برج دلو والے جو کہ کوئی آن لائن کاروبار کرتے ہیں یا کرپٹو کرنسی وغیرہ کا کام کرتے ہیں، تو اس میں بھی ان کو کامیابی ملے گی، اور وہاں سے بھی ان کو اچھا خاصا پروفٹ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ دیکھیں، آخر میں آپ کی کچھ طبیعت خراب ہو سکتی ہے، لہذا اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں، اور اس دوران آپ کے لائف پارٹنر کے ساتھ معاملات کچھ خراب ہو سکتے ہیں۔ ہفتے کے آخر میں آپ کے تعلقات ان کے ساتھ کچھ
थोड़े बहुत ख़राब हो सकते हैं। तो मुझे तलब वालों, हालात की मज़ीद बेहतरी के लिए आपको चाहिए कि आप अल्लाह पाक का सिफाती नाम या हुक्म रोज़ाना 68 मरतबा पढ़ें और अव्वल आखिर 14 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें तो आपके लिए बेहतर है और आपका इस हफ्ते का सदका है किसी भी सब्ज रंग की चीज़ का। तो मुझे दिल वालों, मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, आप सदा खुशहाल रहें और अल्लाह पाक आपको वो सब कुछ अता फरमाए जिसकी तमन्ना आप अपने दिल में रखते हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, इस लिस्ट में जो आखिरी जोड़ी साइन है वो है बुर्ज हूद। तो बुर्ज हूद वालों, हफ्ते के शुरू में आपकी मसरूफियात में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा और हो सकता है कि आपको इस दौरान खाने पीने का होश भी न रहे। इस दौरान आप अंदर किसी सफ़र पर भी जा सकते हैं। इस दौरान आपकी बहन भाइयों की तरफ से भी आपको पूरी सपोर्ट मिलेगी। इस दौरान आपकी मुलाकात आपके पड़ोसियों से भी रहेगी। और बुर्ज हूद वाले कोशिश करें कि आप अपने वालिद की सेहत का खास ख्याल रखें तो आपके लिए बहुत बेहतर है। और इस दौरान आपकी नींद भी डिस्टर्ब हो सकती है, इसकी वजह से आपकी सेहत भी खराब हो सकती है। लिहाजा इस बात का खास ख्याल रखें। हफ्ते के मिड में आपकी घरेलू जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। इस दौरान आप अपनी फैमिली के साथ खूब वक्त गुजारेंगे। इस दौरान आप घर की तज़ीन और आराइश पर भी काफ़ी पैसे खर्च करेंगे और काफ़ी टाइम देंगे। आप अपनी गाड़ी या अपनी कार की मेंटेनेंस भी करवाते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे बुर्ज हूद वाले जो कि बेरोजगार हैं उनके लिए भी अच्छी खबर है, उनको भी रोजगार के मौके मिल सकते हैं। मुस्तकबिल के हवाले से काफ़ी अहम पेशरफ्त होगी। हफ्ते के बीच में आपका रुझान आपके बच्चों की तरफ काफ़ी बढ़ जाएगा और आपके लव वन के साथ भी आपकी मुलाकात इस दौरान हो सकती है। हफ्ते के बीच में आप किसी इवेंट में भी शिरकत करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे बुर्ज हूद वाले जो कि कोई कारोबार करते हैं तो कारोबार के हवाले से भी ये टाइम आपके लिए काफ़ी अच्छा है और इस दौरान आपकी मुलाकात आपके दोस्तों के साथ भी रहेगी और आप मुस्तकबिल के हवाले से उनके साथ अपनी प्लानिंग्स भी शेयर करेंगे। दोस्तों के साथ आपको दिल की बात शेयर करने का भी मौका मिलेगा। लिहाजा अगर ओवरऑल देखें तो ये हफ्ता बुर्ज हूद वालों के लिए काफ़ी बेहतरीन साबित हो सकता है। आप कोशिश करें कि इस दौरान अपने काम पर फोकस करें और वक्त ज़ाया ना करें तो आपके लिए बेहतरीन रहेगा। आपकी मजीद बेहतरी के लिए आपको चाहिए कि आप अल्लाह पाक का सिफाती नाम या बासितु रोज़ाना 42 मरतबा पढ़ें और अव्वल आखिर 14 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें तो आपके लिए बहुत बेहतर है। आपका इस हफ्ते का सदका है सफ़ेद रंग की चीज़ का। कोशिश करें कि कोई भी सफ़ेद रंग की चीज़ अल्लाह ताला की राह में सदका और खैरात करें तो आपके लिए बेहतर है। तो बुर्ज हूद वालों, मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, आप सदा खुशहाल रहें और अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए और अल्लाह पाक आपको वो सब कुछ अता फरमाए जिसकी तमन्ना आप अपने दिल में रखते हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि वो भी अपने बुर्ज के बारे में जान सकें। अगर आप हमसे किसी बुर्ज के हवाले से जानना चाहते हैं या अगर आप अपने नाम के पहले हुर्फ के मुताबिक जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए और अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह हाफिज़।